سافٹ اور یمی کیک بنانے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہیں، کیا کیا پروسیجرز ہیں اور ود آؤٹ اوون ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، چلیں آج سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے گرائنڈر میں 3 انڈے ڈالے، اس کے بعد ½ کپ شوگر ایڈ کی اور اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ہنی ایڈ کیا تاکہ انڈے کی اسمیل ختم ہو جائے، اور اس کو جب تک گرائنڈ کرنا جب تک اس میں جھاگ نہ نکلا ہے۔ جیسے یہ گرائنڈ ہو جائے تو میں نے یہ باؤل ایک طرف سے جو ہے نا آئل لگا کے اس کو سائڈ پہ رکھ لیا۔ پھر میں نے یہ میدا لے کر 1 کپ، اس میں نے 1 چٹکی جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ڈالا اور 2 چمچ تقریباً 2 چمچ میں نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا، اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بعد میں۔ ابھی جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے گرائنڈ کر کے، اس کو ہم نے باؤل میں نکال لینا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے 1 کپ آئل ملا دینا ہے۔ آئل آپ کے پاس جو بھی موجود ہو آپ یوز کر سکتے ہیں، گھر کا کوکنگ آئل ہی میں بھی یوز کر رہی ہوں۔ اس کو آپ نے اتنا میش کرنا کہ یہ اس میں مکس ہو جائے اور بالکل یکجا ہو جائے۔ جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا تو میں نے جو کپ میں میٹیریل وہ الگ سے بنایا تھا پاؤڈرز کا، ان کو ہم نے اسٹینر کے ذریعے چھان کر اس میں ڈالنا ہے تاکہ کوئی گٹھلی اس کے اندر نہ جائے۔ تو جیسے ہی اس کا آئل اس میں مکس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ اسٹینر کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کے پاس بڑی ہو چھوٹی ہو جو مرضی آپ لے سکتے ہیں، میرے پاس یہ تھی تو میں نے یہ لے لی، اور میں نے اس میں سے یہ تمام میٹیریل چھان لیا۔ چھاننے کے بعد پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے آرام سے سافٹ ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایسے ہی موومنٹ میں آپ نے ہلانا ہے ہلکے سے، اور یہ مکس ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس طریقے سے مکس ہو جائے تو آپ اس کو اس میں باؤل میں ایڈ کر دیں۔ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ہلا لیں تاکہ اس کے اندر جو بھی ہوا ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ بیٹر دیکھیں بالکل فریش تیار ہے، اس کے اندر کوئی گٹھلی نہیں ہے۔ گٹھلی آپ اگر بن بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک اسٹیل کا باؤل لینا ہے بڑا سارا، پھر اس کے اندر آپ نے یہ اسٹینڈ رکھ کے اس کے اوپر یہ رکھ کے اس کو رکھ دیں ڈھک کے، اور ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے۔ اور اس کے اندر اگر آپ میوے ڈالنا چاہیں، میرا آئیڈیا ایک دم یہی آیا کہ میوے میں ڈال دوں، کیونکہ یہ یہاں سے نا اوپر تو نظر آ رہے ہیں، یہ بننے کے دوران میں نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم جب اس کو کیک کو الٹتے ہیں نا تو ہم نیچے والا ہی حصہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ اوپر والا حصہ نیچے چلے جاتا ہے بیک پہ۔ تو اب اس کو آپ نے نائف کے ذریعے، آپ کے پاس جو بھی باریک چیز ہے اس کے ذریعے آپ چیک کر لیں، یہ گیلا تو نہیں ہے، یہ جو ہے ہمارا کیک تیار ہے، کیونکہ یہ ہماری چھری جو نائف ہے بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اب اس کو آپ آرام سے نکال لیں گرم کو، اور پلیٹ کے اوپر الٹ دیں، اور یہ خود بخود اس کے اندر جو ہے نا یہ نکلائے گا، آپ کو کوئی پریشانی کی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کا یہ جو ہم نے ریپر وائٹ کلر کا لگایا تھا، یہ آپ کسی بھی شاپ سے آپ کہیں گے کہ کیک والا ریپر دے دیں، وائٹ پیج دے دیں، وہ دے دیں گے آپ کو۔ اس کو آپ لوگوں نے آرام سے اتار لینا ہے تاکہ کیک ٹوٹے نہ۔ پھر آپ نے گرم میں ہی اس کو کٹ کر لینا ہے۔ میں نے تو گرم میں ہی کٹ کیا، آپ کی مرضی ہے، آپ نے جب مرضی ہو کٹ کر لیں۔ اس کے جو آپ شیپ دینا چاہتے ہیں آپ شیپ دے لیں، جیسے مرضی دیں، اور آرام سے پھر اس کو آپ سرو کریں۔ اور دیکھیں بہت سافٹ بہت یمی کیک بنا ہے، اور اتنا لذیذ ہوتا ہے نا، جن کو کریم نہیں پسند وہ آرام سے یہ والا کیک کھا لیتے ہیں۔ مجھے تو کریم والا پسند نہیں ہے، خیر میرے گھر والوں کو بھی اتنا پسند نہیں کریم والا، تو ہم یہی والا اکثر بناتے ہیں۔ اور گھر میں آپ بغیر اوون کے بنا سکتے ہیں، جن کے گھر میں اوون نہیں ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہلکی آنچ پہ کرنا ہے، بس یہ دھیان رکھنا 45 منٹ کے لیے چھوڑ دینا، خود بخود بن جائے گا، اور یہ آرام سے پھر آپ کھائیں۔ اتنا لذیذ بنا ہے، میری سسٹرز نے تو آرام سے یہ کھا بھی لی اس کے کچھ پیسز۔ آپ لوگ بھی انجوائے کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔